الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي هب لي من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف، جملہ حمد و ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہیں. اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے. معزز حاضرین اکرام، رب کائنات کا احسان عظیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اصلاح کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مقدس نازل کیا. کائنات کی عظیم ترین ہستی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہبر، رہنما بنا کر بھیجا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین اکرام، رب کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے: ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے صالح اولاد عطا فرمائیں. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے. اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیسی؟ صالح اولاد، نیک اولاد. نیک اولاد کا ہونا یہ بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا انعام ہے. آج کے اس پرفتن دور میں اپنے بچوں کو ماحول سے بچانا، اپنے بچوں کو عریانیت سے بچانا، بے حیائی سے بچانا، ننگے پن سے اپنی بچوں کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے. اس موبائل کی لعنت، اس موبائل کے للکار، اس موبائل کے چیلنج نے آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. انسانیت دم توڑتی نظر آ رہی ہے. بے حیائی اور عریانیت کے جو مناظر روڈوں پہ نظر آ رہے ہیں، انسانیت شرمسار ہو رہی ہے ان مناظر کو دیکھ کر. تو ایسے پرفتن دور میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے کون سا مرحلہ ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: آدمی نکاح کرتا ہے 4 وجوہات کی وجہ سے. پہلا وجہ بتائی گئی، خوبصورتی کی وجہ سے آدمی نکاح کرتا ہے. ایک خوبصورت لڑکی کی تلاش میں ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی خوبصورت ہو. خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے. دوسرا، مال کی وجہ سے، پیسے والی اگر ہوگی تو نکاح کروں گا تاکہ میری زندگی آسانی سے گزر سکے. مال کی بنیاد پر نکاح کا انتخاب کرتا ہے، لڑکی کا انتخاب کرتا ہے. اسی طرح تیسرا، خاندانی بچی ہو، خاندانی حسب نسب ہو، اس وجہ سے نکاح کرتا ہے. اور چوتھی وجہ دینداری. اللہ کے رسول نے فرمایا تم دینداری کا انتخاب کرو، دیندار بچی کا انتخاب کرو. اگرچہ خوبصورتی نہ ہو اس کے پاس، خوبصورت بھی ہو تو کوئی بات نہیں، مال والی نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن یہ آخرت بنا دے گی، آپ کی نسلوں کو کے اندر دین منتقل کر دے گی. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دین کا انتخاب کرو، دین کو پسند کرو. چنانچہ جب کسان پھل کا متمنی ہوتا ہے یا پھر جو اناج یا اپنی زراعت جب کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے؟ نکاح زراعت کرنے سے پہلے بیج کو اعلیٰ کوالٹی کا انتخاب کرتا ہے. بیج اچھا ہوگا تو پھل اچھا آئے گا. اگر بیج ناقص رہے گا تو پھل ویسا نہیں ملے گا، اتنی مقدار میں نہیں ملے گا. اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اچھی کوالٹی کا، اعلیٰ عمدہ کوالٹی کا بیج حاصل کرتا ہے تاکہ میرا پھل اور میرا اناج بہترین کوالٹی کا ہو، اس کی قیمت اچھی ملے. ہر کسان یہی چاہتا ہے، ہر باغبان یہی چاہتا ہے کہ میرا پھل اعلیٰ کوالٹی کا ہو. تو عزیزان محترم، پھل کو اعلیٰ مقدار میں حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بہترین بیج کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. بہترین جو اس کو زمین کو ہموار کرتا ہے، پھر بیج کا انتخاب کرتا ہے. بیج اچھا ہوگا تو پھل بہترین آئے گا. تو حاضرین اکرام، وہ بات کے مرحلے، وہ پانی ڈالنا وغیرہ یہ تو ہے ہی، لیکن اگر بیج ہی ناقص ہو، کتنا پانی ڈالے، کتنی کھاد ڈالے، آپ کو وہ کوالٹی نہیں ملے گی جو آپ چاہ رہے تھے. اسی طرح اعلیٰ نسل، بہترین کوالٹی، آپ کی بچے بہترین ہو، صالح ہو، نیکوکار ہو،
اچھے ایمان والے تقوی والے اگر بچے چاہتے ہو تو پھر بیج کا انتخاب اعلیٰ کرنا پڑے گا، اچھی بیوی کا انتخاب کرنا پڑے گا، اچھی اولاد کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ خوبصورتی کے پیچھے جائیں گے تو سن لیجئے، خوبصورتی 20 سال 25 سال ختم، اس کے بعد پھر اسی طرح مال کے پیچھے جائیں گے تو مال سارا کا سارا یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا، خاندانی حسب نسب سارے کرسی عہدے سب یہی چھوڑ کر جانا ہے، لے کر جو جانا ہے اعلیٰ بہترین اولاد اگر ہوگی۔ مرنے کے بعد بھی ہر آدمی کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، لیکن اگر اچھی اولاد چھوڑ کر مرا، جب تک وہ نیک کام کرتا رہے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا، وہ اس کا ثواب اس کو ملتے ہوئے اس کے نیکیاں اس کو ملنے کے بعد باپ کو بھی اس کے نیکیاں ملتے رہیں گے۔ اسی لیے ایک اچھی اولاد کا یعنی باپ تربیت کرنا باپ پر ذمہ داری ہے۔ حضور فرماتے ہیں باپ کا سب سے بڑا تحفہ اولاد کے لیے اچھے اخلاق ہے۔ اگر کسی باپ نے بیٹوں کے لیے گھروں کو نہیں چھوڑا، بینک بیلنس نہیں چھوڑا، اعلیٰ دکانات کو نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، اچھے اخلاق والا بنا دیا تو اس نے سب سے بڑا خزانہ اس کو دے دیا۔ اچھے بچے ہوں گے، اچھے اعلیٰ بچے ہوں گے تو وہ اپنی زندگی سنوار لیں گے، خود بھی سنوار لیں گے، اب ان کی نسل کو بھی بہترین پروان چڑھائیں گے۔ تو حاضرین اکرام، اچھے اولاد کا ہونا، نیک اولاد کا ہونا، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے نیت کا آتا ہے۔ بڑی بڑی کتابوں میں حدیث کی ابتدائی پہلی حدیث یہی لائی گئی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا اس کا ثواب ملے گا۔ نیت میں کھوٹ ہوگا، عمل منہ پہ مار دیا جائے گا۔ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کا نماز قبول ہوگی، نماز اگر ریاکاری دکھاوا اللہ کے علاوہ کے لیے پڑھیں گے تو وہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ اسی طرح یعنی نیکی یعنی نیت یعنی عمل سے زیادہ وزنی ہے، اسی لیے کہا گیا نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ بچوں کو جو ہے بہترین تربیت کر رہے ہیں، لوگ تعریف کرنا، محلے والے تعریف کرنا، خاندان میں جو نام ہو جانا، اگر یہ نیت ہے آپ کی نیت خالص نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت کرتے وقت یہ نیت رہے کہ میرا رب خوش ہو جائے، میرا رب میرے بچوں کو قبول کر لے، میرا رب یعنی ایسے بچوں کو تربیت کروں گا کہ جس کو دیکھ کر رب خوش ہو جائے تو پھر دنیا خوش ہو جائے گی۔ یہ تو ذیلی بات ہے، یہ تو یعنی مین جو آپ کی نیت ہو کہ میں بچوں کو تربیت کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو پھر میرا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، بخاری کی حدیث ہے تم میں ہر ایک نگران کار ہے، اس کے ماتحت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اگر بچہ نافرمان نکلتا ہے، بچہ عیش و آرام میں اور بری لتوں میں پھنسا ہوا ہے، بری دوستیوں میں پھنسا ہوا ہے تو تم بچ نہیں سکو گے۔ بحیثیت باپ، بحیثیت ذمہ دار، گھر کے نگرانکار کی حیثیت سے آپ نہیں بچ سکتے۔ لہذا اپنے بچوں کی تربیت کریں، اس پرفتن دور میں اس نشہ آور ماحول سے اپنے بچوں کو بچائیں، اس موبائل کی لعنت سے۔ لوگ تو سنتے ہیں مسجد میں، لیکن جب مسجد سے نکلتے ہیں تو پھر ان کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ ناچ گانا، یاد رکھیں ایک ایک پل آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے سامنے کتنے بھی اچھے بنو، لیکن یہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ تم کتنے پانی میں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، تم کتنے تقوی شعار ہے اللہ تم کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تمہارا حساب کتاب ہوگا اس دن جس دن رشوت نہیں چلے گی، جس دن ڈھاک اپنے پیسے کی ڈھاک نہیں چلے گی، جس دن اپنا دبدبا نہیں چلے گا، اس دن صرف اللہ کی بات چلے گی۔ الملک للہ، اس دن بادشاہ صرف اللہ کی ہوگی۔ تو معزز حاضرین اکرام، اپنی بچوں کی تربیت کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بچوں کو کیسے بچائیں؟ پہلے نیک بیوی کا انتخاب، پھر نیت اچھی ہو کہ نیت خالص ہو کہ میری اولاد اچھی ہوگی تو میرے لیے ثواب جاریہ ہے، تو اس نیت سے آگے بڑھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ دن بھر رعایا کا کام کرتے تھے، رات میں اپنی رعایا کے لیے، اپنی قوم کے لیے، کہیں کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، کہیں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیز بدل کر رات میں نکل جاتے تاکہ میں اپنے شہریوں کا حالات معلوم کروں۔ دیکھیے حکمران ہو تو ایسا ہو۔ آج ہم اپنی بستی میں دیکھتے ہیں کتنے ایسے کام ہیں جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن
اہل اقتدار کو اس کا احساس تک نہیں ہے. ہم کو بستی دواخانے کی ضرورت ہے لیکن ان کو احساس نہیں ہے. برائے نام جو پانی کی ضرورت ہے لیکن ہمارے لیے مہیا نہیں کیا جاتا. اسی طرح بہت سے کام ہیں جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہیں لیکن اہل اقتدار کو اس کی پرواہ نہیں ہے. تو معزز حاضرین اکرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں نکل پڑے. دیکھا کہ ایک گھر میں کچھ چراغ جل رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں. اتنی اندھیری رات میں کیا بات ہو رہی ہے؟ قریب آئے تو ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے، بیٹی اجالا کہیں ہو جائے گا، جلدی دودھ میں پانی ملا دے، جلدی دودھ میں پانی ملا دے، اجالا ہو جائے گا تو لوگ آ جائیں گے. تو بیٹی کہتی ہے کہ کیا لوگ تو دیکھ نہیں رہے ہیں، لوگ تو جو اپنی جگہ ہیں، کیا وہ رب نہیں دیکھ رہا ہے جو ہر وقت دیکھتا ہے، دلوں کے حالتوں کو بھی جانتا ہے؟ اے ماں، کیا اس رب سے نہیں ڈرتی؟ تو بیٹی کے اس گفتگو کو سن کر عمر رضی اللہ اور قریب آئے، کیا بات ہے؟ تو ماں بیٹی کے آگے بے بس ہو گئی، خاموش ہو گئی. ہاں، رب دیکھتا ہے. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ دل ہی دل میں خوش ہوئے، گھر کا نشاندہی کر لیا، واپس چلے گئے. اس کے بعد صبح اس گھر پر دستک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کا نکاح رشتہ میں لے کر آیا ہوں، میرے بیٹے عاصم کے لیے، تمہاری بیٹی کے لیے، میرے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا انتخاب کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. حاضرین اکرام، نہ اس کا چہرہ دیکھا، نہ اس کا کاروبار، دودھ کا کاروبار نارمل کاروبار ہے، نہ اس کے مالی حالت کو دیکھا، نہ اس کی خاندانی حالت کو دیکھا. کیا دیکھا؟ دیکھا تو صرف دینداری دیکھا. اللہ کے رسول نے جو فرمایا، دین کو دیکھو، تقوی کو دیکھو، پرہیزگاری کو دیکھو. اگر پرہیزگار بچی تمہارے گھر میں آئے گی تو تمہارے گھر کو بھی جنت نما بنا دے گی. اللہ کا خوف اپنے اندر، بچوں کے اندر پیدا کریں. دنیا دیکھی، دنیا جو کہتی ہے کہیں، تم جو اندھیرے میں موبائل میں دیکھ رہے ہو، رب اس سے اچھی طرح واقف ہے. اس کا احساس اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں. میرا رب دیکھ رہا ہے، میں کیسے بےہودہ پکچر کو دیکھ سکتا ہوں، میں کیسے بےہودہ ریلز کو دیکھ سکتا ہوں، میں کیسے یہ ویڈیو کو دیکھ سکتا ہوں، جب میرا رب دیکھ رہا ہے. میری آنکھوں منع کیا، یہ آنکھیں دی ہے یعنی اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، میں بری چیز کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میرے رب سے میں بچ نہیں سکتا، وہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال کو جانتا ہے. عزیزان محترم، اپنے بچوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا حاضر ناظر ہونا پیدا کر دیجئے، اور کوئی کام کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی بندہ جو ہے جب اللہ کو حاضر ناظر جانے گا تو برے کام کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس پرفتن دور میں اپنے بچوں کو بچانا بڑا چیلنج ہے. بچائیں اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، دین کی بنیاد پر ان کی تربیت کریں. اگر تربیت یافتہ بچوں کو تربیت نہیں کریں گے تو یقیناً یہ تمہارے لیے ناسور بن جائیں گے، تمہارے لیے مشکل کا راستے بن جائیں گے، تمہارے لیے یعنی بے عزتی اور رسوائی کا ذریعہ بن جائیں گے. عزیزان محترم، آج اس پرفتن دور میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو نبی بھی کہا گیا، ولی کہا گیا، بہت بڑے. انہوں نے جو اپنے بچے کو نصیحت کی، ان الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو کا تو جو ہے درج کر دیا. لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کیا، اے میرے پیارے بیٹے، ایک خدا کی عبادت کرنا. کیا ان کو ڈر ہے؟ یعنی اپنے بچہ دینی تربیتی اعتبار سے یعنی بہترین حکیم ہے، حکمت والے، لیکن خطرہ ہے. بچوں کو اس کے باوجود پہلی نصیحت کر رہے ہیں، ایک خدا کی تعلیم دو، ایک خدا کا عقیدہ ان کے اندر دلوں میں بٹھا دو. آج کے اس پرفتن دور میں یا تم سے کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات تم سے کہلوانا چاہتے ہیں، تمہارا ایمان پر ڈاکے ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اپنے بچوں کو پکا موحد بنا دو، ایک اللہ کی بات کریں گے. لاکھ تم جو ہے مارے، لاکھ تم دنیا کا لالچ دیں، ہم اپنا ایمان چھوڑ نہیں سکتے. نوجوان بچیاں یعنی اپنے عاشق کی چکر میں جا کر ایمان کو خیر بات کہہ رہی ہے، ایمان سے رخصت ہو رہی، اسلام کو جو ہے اسلام کو چھوڑ کر کفر میں ملنا چاہتی ہے. عزیزان محترم، یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ یہ اس کی گناہ پر ماں باپ کو پکڑا جائے گا. کیسے تو نے ڈھیلی جوڑی کیسے چھوڑ دیا؟ اس کو ایمان یعنی کفر کیسا پسند آ گیا؟ ایمان کی تعلیم، اسلام کی تعلیم اتنا مضبوط اس کے اندر بٹھا دیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ کفر میں کی طرف جانا آگ میں کودنے کے برابر مترادف سمجھے، اتنا نفرت دلا دیں. چونکہ وہ کفر میں اگر جاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جلنا پڑے گا.
کا سوائے مسلمان کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اور قرآن چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا کو, قرآن سچا کلام ہے. اگر تمہارا مذہب پکا ہے تو اس جیسی ایک سورت بنا کے بتا دوں. انا اعطینا کل کوثر سب سے چھوٹی سورت ایک لین میں آ گئی. اگر اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی سچا مذہب ہے تو ایک لین ایسی بنا کر بتا دو. نہیں بنا سکتے. اللہ نے فرمایا نہیں بنا سکتے. وہ خالق کائنات ہے. شکر منائے اللہ کا, اللہ نے ہمیں اسلام میں پیدا فرمایا, مسلمانوں میں پیدا فرمایا, اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا, ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. جتنا اللہ کا شکر بجا لائے کم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مسلمان بنایا, تو ایسے مسلمان بنو کہ کفر کی طرف جھانکنا بھی ہمارے لیے جو ہے یعنی برا ہے. جانا تو دور کی بات, اس طرف پلٹنا بھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو معزز حاضرین اکرام, اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی, اس سے بڑا خزانہ کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. ایمان کا خزانہ, ایمان کی دولت. اس پر شیطان پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے. ان کے ایمان کو کیسے چھینوں, ان کے ایمان کو کیسے ان کو متزلزل کر دوں اسلام سے, کیسے ان کو جو یعنی متنفر کر دوں. تو ایڑی چھوٹی کا وہ زور لگائے گا, شیطان لگائے گا. اللہ سے وعدہ کر کے آیا, چاروں راستوں سے, آگے پیچھے سے, اوپر سے, ہر طریقے سے تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا, تیرے راستے سے ہٹاؤں گا. اس نے وعدہ کر کے آیا, وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. لہذا اے لوگوں, اللہ نے شعور عطا فرمایا, اپنے بچوں کی نگرانی کرو, اپنے بچوں کو شعور دو, اپنے بچوں کو اسلام سے آراستہ کرو. 7 سال کی عمر سے انہیں مسجد کا راستہ بتاؤ, اپنے ساتھ لے کر آؤ. یاد رکھو, یعنی صرف تم زبان سے کہو گے عمل نہیں ہوگا, اپنا عمل کے ذریعے بچوں کو تربیت کرو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کر کے بتایا, عمل کر کے بتایا. تو صحابہ کرام نے اس کو دیکھا, عمل کرنا شروع کر دیا. تم گھر میں بیٹھے رہو گے, جاؤ نماز کا ٹائم ہوگا, بیٹا نماز پڑھو, ہرگز نہیں پڑھے گا بچہ. تو عمل کر کے بتاؤ. اللہ کے رسول کو فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اولاد کے لیے ماں باپ سے بہتر آئیڈیل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لہذا ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں, ماں باپ مثالی نمونہ ہوتے ہیں. تو بچے وہی کام کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں. آپ یہ امید کرتے ہیں, کانٹوں دار درخت لگا کر یہ امید کرتے ہیں کہ مجھے جام ملے گا, مجھے پھل ملے گا. ہرگز نہیں ملے گا. آپ جو بیج بوگے وہی پھل آپ کو ملے گا. آپ جو کام کرو گے وہی آپ کے بچے کام کریں گے. لہذا اچھے بچوں کی امید رکھتے ہو, اگر صالح اولاد کے متمنی ہو تو خود صالح بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم خود عمل نہیں کرتے. تم خود عمل کرو, پھر دیکھو لوگ تمہاری زبان پر اثر اللہ پیدا کرے گا. تم جو عمل کرو گے تمہارے بچے تمہاری نقل کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرما. مولا ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رکھ مولا, تیرے اور تیرے حبیب کا وفادار بنا کر زندہ رکھ. جب ہمارا آخر وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں.